تو یہ جو مجبوری والی پرہیزگاری ہے نا، یہ نہیں چلے گی. اس میں نیت کا ثواب مل سکتا، لیکن اصل ہے کہ واقعاً آپ کو مل رہا ہو موقع اور پھر آپ چھوڑ دیں. یہ جناب آسیہ کا واقعہ کیوں آیا؟ کیونکہ دو وجوہات سے. نمبر 1، یہ پیغام دینا تھا کہ شہزادی کونین کی سیرت جو اب کل سے براہ راست شروع ہوگی، یہ ساری چیزیں بھی شہزادی کے حوالے سے ہیں لیکن اشارتاً کل براہ راست. تو یہ ذہن میں نہ ہے کہ بس شہزادی کی سیرت عورتوں کو سنائیے. عورتوں کو کیوں سنائے؟ مردوں کو پہلے سنانا، کیونکہ قرآن نے حضرت آسیہ کی سیرت پہلے مردوں کے سامنے پیش کی. اور دوسری بات یہ بتانا کہ اللہ عادل ہے. اگر اتنا ہائی اسٹیٹس کسی خاتون کو دیا تو پہلے یہ بھی تو دیکھو نا کہ اس نے کتنی بڑی قربانی دی اور کیا کچھ نہ ٹھکرایا تب اس منزل پہ پہنچی. لیکن ہمارے لیے آسیہ سے زیادہ اہم سیرت سیرت سیدہ. آسیہ سے زیادہ اہم. آسیہ خود دین پہ عمل کر رہی ہیں، سیدہ وہ ہیں جو خود دین پہ عمل نہیں کر رہی. جو سیدہ کرتی ہیں وہی دین بن جاتا. اور سیدہ وہ ہیں. اب یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے سمجھانے کا، غلط فہمی نہ ہو، لیکن اپنی جگہ حقیقت ہے. لفظ کا انتخاب صحیح نہیں ہوگا، پیغام تو اپنی جگہ. سیدہ وہ ہیں کہ جو کائنات کے مددگار و مشکل کشاں. سیدہ ان کی مددگار و مشکل کشاں. دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی آ جائے علی مشکل کشا کو پکارتا، اور علی کو کوئی پریشانی آ جائے تو علی فاطمہ زہرا کو آواز دیتے ہیں. دو مختصر جملے عرض کر رہا ہوں. اگر میں کوئی ماہر خطیب ہوتا یا اچھی مجلس پڑھنے والا تھا، دو جملے پہ پوری مجلس میں بنا دیتا، لیکن کیا کروں، مجھے وہ ہنر نہیں آتا ہے. دو جملے. جب اللہ کا رسول، اب یہ بہت احتیاط والا جملہ، ساری کوششیں کر کے تھک گیا اور اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکا، تو کس نے کامیاب کرایا؟ فاطمہ نے. اور جو کام مولا نہ کر سکے بعض مصلحتوں کی بنا پہ، وہ کام کس کی وجہ سے ہوا؟ فاطمہ. کیا مطلب ان دو جملوں کا؟ بھائی نجران کے عیسائی آئے نا، اللہ کے رسول ان کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں نا، سمجھا کے تھکے جا رہے ہیں نا، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں نا، دلیلیں بھی دے رہے ہیں نا. مانا کہ نہیں مانا؟ نہیں مانا. لیکن جس دن فاطمہ زہرا میدان مباہلہ میں جاتی ہے، آپ کے ذہن میں خیال نہ ہو کہ پنجتن گئے. جی پنجتن میں 4 تو وہ تھے جو آلریڈی نجران کے عیسائیوں کے سامنے صبح دوپہر شام بیٹھے رہتے تھے. بھئی اللہ کے رسول ہی سے تو نجران کے عیسائیوں نے مناظرہ کیا ہے. اور آج بھی مسجد نبوی میں جائیے، تختی لگی جہاں رسول بیٹھتے ہیں، میرا مولا رسول کے قریب کھڑے ہو کے رسول کا پہرا دیتا ہے. تو ادھر رسول ہیں ادھر علی ہیں. نجران کے عیسائی رسول کو دیکھ رہے ہیں تو علی کو دیکھ رہے ہیں. اب مجھے ذرا یاد دلائیے کوئی واقعہ ہے تاریخ میں جب رسول مسجد میں بیٹھے ہوں اور گود میں ایک زانو پہ حسن نہ ہو، دوسرے زانو پہ حسین نہ ہو. مسجد تو مسجد، ممبر پہ بھی جائیں گے تو اسی حالت میں جائیں گے، سجدے میں بھی جائیں گے تو اسی حالت میں جائیں گے. تو اب یہ 5 میں سے 4 تو آلریڈی نہ صرف یہ کہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے آئے بلکہ کئی دن تک آتے رہے. ان کو دیکھ کے ماننا ہوتا تو مان لیتے. کب مانا نجران کے عیسائیوں نے اسلام کی سچائی کو؟ جب ان کے بیچ میں فاطمہ آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فاطمہ کو دیکھا، میں کہہ رہا ہوں خالی وجود فاطمہ اتنا برکت والا ہے کہ جو کام علی اور رسول نہ کر سکے وہ وجود فاطمہ نے کر دیا. رسالت اور امامت مل کے بھی. اب میں کہنے کا الفاظ میرے ایسے ہیں کہ کہیں توہین نہ ہو رہی ہو، بہت احتیاط. خالی سیدہ کا وجود
سیدہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک طرف سے رسول پردہ بچا رہے ہیں، ایک طرف سے علی پردہ بچا رہے ہیں، ایک طرف سے حسن پردہ بچا رہے ہیں، ایک طرف سے حسین پردہ بچا رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں، دوہرا دوں، اس طرح سے سیدہ کو درمیان میں لے کے چل رہے ہیں کہ نہ کوئی سامنے سے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی عقب سے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی دائیں سے، نہ کوئی بائیں سے، سب سے پردہ بچ رہا ہے، خالی سیدہ کا وجود نہیں۔ جب سیدہ چل رہی ہیں تو زمین پہ پیر کس طرح پڑ رہے ہوں گے؟ آگے رسول کا پیر ہوگا، اس کے اوپر فاطمہ کا پیر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر علی کا پیر آ رہا ہوگا، یہی ترتیب تو چل رہی ہوگی۔ کہا فاطمہ تو بہت بلند چیز ہے، فاطمہ کے پیر تک کو رسالت نے زمین کے اندر رہنے والوں سے چھپایا، امامت نے آسمان میں رہنے والوں سے چھپایا۔ لیکن خالی فاطمہ کا آ جانا، اب یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے میرا، خالی فاطمہ کا آ جانا وہ اتنی برکتیں لاتا ہے۔ اے صاحبان ایمان، کتنے بدقسمت ہو تم لوگ کہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اس وجود سیدہ کی برکتوں سے، محروم کر رہے ہو۔ جملے کا مطلب سمجھیے، اب آپ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، جلدی سے مجھے مسائل پہ آنا ہے۔ لیکن کتنا بدقسمت ہے مومن کہ جس کو یہ برکت ملے۔ کیا جملہ تھا میرا؟ سیدہ کو دیکھنا نہیں ہے، خالی سیدہ کا وہاں ہو جانا یہ کافی۔ آج تک ہمارے یہاں کا دستور تھا کہ لوگ صف عزا پہ آ کے بیٹھتے تھے تاکہ وجود سیدہ کی برکتیں ان کو ملیں۔ نہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہماری عورتیں ان کو دیکھ رہی، لیکن اتنا ہے کہ وہ سیدہ ہیں اس مجمع کے اندر، ان کا وجود اتنی برکتیں لے کے آ رہا۔ نہیں، ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھ کر یہ میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ جتنے بھی کیمرے لگے ہیں نا، یہ سب لوگ گھر میں دیکھیں گے نا۔ جو جہاں سے مجلس شروع کی تھی، آخر میں اسی پہ آتا ہوں، آپ کو مجلس مل جائے گی، وجود سیدہ کا فائدہ نہیں ملے گا۔ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے سیدہ ہیں، لیکن جو مجمع عام میں جہاں پہ سارا مجمع سیدہ کے لال کا ماتم کرنے جمع ہوتا ہے، اور آج تو خود سیدہ کا ماتم کرنے، ڈرائیو ان مجلس گاڑی میں بیٹھ کے سنیں گے۔ مجبوری ہو تو الگ بات، جگہ بھی ہے لیکن نہیں، اترنے کا دل نہیں چاہ رہا صاحب کا۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے ذہن میں صف عزا کی برکتوں کا کنسپٹ ختم ہو کے رہ گیا۔ وہی صف عزا کو بھی کوئی عام سیاسی جلسہ سمجھ رہے ہیں کہ جا کے بیٹھ گئے، ورنہ ٹی وی پہ لائیو تو آ ہی رہا ہے۔ میں نے سیاسی جلسہ کہا، کرکٹ کا میچ نہیں کہا، کہ بہرحال اس میں مثال میں بھی مجھے توہین لگ رہی ہے۔ کیا خالی دیکھ لینا، سن لینا کافی ہے، یا ان برکتوں کو حاصل بھی کرنا؟ جتنا جہاں بالکل مجبوری، ایسے لوگ بھی ہیں جو بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے، وہ پھر سمجھ میں آتا۔ ایسے بوڑھے لوگ بھی ہیں، سمجھ میں آتا۔ کبھی مجمع اتنا زیادہ ہے گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے، سمجھ میں آتا۔ لیکن جہاں کوئی مجبوری نہیں، کیونکہ اندازہ نہیں ہے نا کہ کس چیز سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔